ایک آئین اور قانون کو توڑنے والے جس میں پریزیڈنٹ شامل ہے وہ ہمیں خط لکھ رہے اور انگیج کرے، کس طرح ممکن ہے؟ دس از ایبریشن. ہمارا آئین میں طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کیسے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہو، کیسے وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں. اینڈ یو کانٹ چوز ٹو اسکپ بٹس ان بٹوین اینڈ جمپ ٹو دی اینڈ. In order to reach this process, in order to reach this point, the president has the authority to even write this letter, which he does not have it. Absolutely. اس کو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور وزیر اعظم کے درمیان نیگوشیشن ہونا چاہیے. اگر ہاؤس ہے نہیں ان کے بفور ہاؤس ہے نہیں تو کون سا لیڈر آف دا ہاؤس اور کون سا وزیر اعظم کے درمیان بات ہو رہا ہے؟ وہ اپنے طور پہ جس آرٹیکل کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ آرٹیکل 224A کا 4 پہ پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1, 2, 3 ہے ان کو آپ غائب کر دیتے ہو. آپ نے وزیر اعظم جو ہمارا یہ پورا طریقہ کار ہے، جب عدم اعتماد پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں تو پھر آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کو توڑا جائے. جب اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل صبح اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع کیا ہے، تو وہ اسپیکر کا دفتر میں یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ ہمارا ہاؤس کو فروغ کیا جائے. اور جب تک ووٹنگ آن دا نو کانفیڈنس موشن از ناٹ کمپلیٹڈ تب تک the motion cannot be disposed of and the house cannot be dissolved. اور آپ یہ پروسیس جو ہے تب تک نہیں شروع کر سکتے. صرف عمران خان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اب دیکھیں اگر کو کرنا ہے کس چیز کے لیے اس نے کو کر کے اپنے آپ کو ایک قسم کے انٹرم وزیر اعظم 3 دن کے لیے بنانا چاہ رہا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتے، جمہوریت نہیں چلتے، ماڈرن ریاستیں نہیں چلتے. آئین کا، عدالت کا ذمہ داری ہے. اعلیٰ عدلیت کے ہمارے پاس بہت اعتماد ہے، بہت امیدیں ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا چیف جسٹس ہے ہم سب اس کے سامنے گئے تھے، تو اس لیے گئے تھے کہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کا تاریخ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی کی گئی ہے، ہم وہ نہیں روک سکے. آج ہمارا امید ہے، ہمارا اپیل ہے، ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ ایک شخص کا کو درست کریں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تسلسل کو مکمل ہونے دیں، اور صحیح طریقے سے، آئینی طریقے سے ہم نو کانفیڈنس الیکٹورل ریفارمز اور ارلی صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں. آپ نے میرے خیال اس کا بڑا واضح اچھا جواب ساتھی نے دیا، بلاول صاحب نے دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر شفاف الیکشنز، بالکل، اور ارلی الیکشنز. لیکن ہم نے اس مرحلے کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ 197 ممبرز انہوں نے کھڑے ہو کے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیا. اس کے بعد جو پارلیمان نے جو نئی حکومت منتخب کرنی ہے، نیا لیڈر دی ہاؤس منتخب کرنا ہے، انہوں نے مل کر پھر شفاف کے لیے الیکٹورل ریفارمز لانی ہیں اور دوسرے جو ریفارمز ہیں ان کو لانا ہے. یہ مقصد ہے. اور آپ اب صرف ارلی الیکشن کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو یہ بات مکمل نہیں ہے. اور ایک اور بات میں یہاں پر بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے متحدہ اپوزیشن کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر متحدہ اپوزیشن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد واپس لے لے تو عمران خان نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے آپ راستہ دے دیں. ہم نے انکار کیا کہ اگر آپ نے استعفیٰ دینا تو دیں، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم واپس نہیں لیں گے. تو کیا اس وقت آج سے 5 دن پہلے عمران نیازی غداروں سے بات کر رہا تھا کہ جناب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں اور میں استعفیٰ دے دوں گا؟ یہ بات آپ کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا؟ کسی کون سے چینل سے آپ کے چینل چینل کون سے ہے؟ کون سے چینل ہے آپ کا؟ سے فون آیا ہوگا، سب کے اوپر پریشر ہے کسی نہ کسی طریقے.
سر اس نے بھی سوال کرنے کی کوشش کیا, کسی طریقے سے ہم نے ایک ایک کر کے سب کا جواب دینا ہے. آپ کسی کو یہ ذمہ داری دیں تاکہ یہ ذمہ داری لے سکے اور سب کے درمیان سب کو یہ موقع ملے. اور جو سب شور بنا چاہتا ہے, سب سے زیادہ زور دیتا ہے, ان کا حق نہیں ہے. یہ ڈیپٹی اسپیکر رہا ہے کنڈی صاحب, یہ مینیج کر سکتا ہے ان چیزوں کو. آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم نے دوسروں کو تسلی دی ہے, اس طرح ابھی بھی ہو رہا ہے, اندرونی خانے باتیں بھی ہو رہی ہے. کیا اس پیچھے جو کل بھی ہوا ہے, اس پیچھے فوج ہے وہ قاعدہ لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہے, جس طرح ابھی نگران حکومت بن جائے گی, آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے. اس کے لیے آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے ہمیشہ ایک ہی جواب ہے. یہ ابھی آپ لوگوں کے ہو رہے ہیں, اس طرح بلوچستان بھی ہے, خیبر پختونخوا بھی اگر نہیں ہے تو بلوچستان اور کشمیر نہیں ہے. سر آج بھی ہم پاکستان ہیں, کل بھی ہم پاکستان تھے اور کل بھی ہم پاکستان رہیں گے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن ہمارا جو جمہوریت کا جد و جہد ہے وہ ایک دن کا جد و جہد نہیں ہے, یہ ایک تسلسل ہے. اور ہم وہ جد و جہد آج بھی لڑ رہے ہیں, کل بھی لڑ رہے تھے, اور اب ہم سب مل کے عدالت میں بھی لڑ رہے ہیں. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر نگران کی بات ہو رہی ہے ہر سوال میں. قطعاً نگران قبول نہیں ہے. ہمیں اپنا آئین واپس بحال چاہیے, اور وہ آئین اور وہ پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ایک طرف بھیک مانگتا ہے, خیرات مانگتا ہے, دوسری طرف قوم کے سامنے بدماشی کرتا ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ جو حلف اس نے آئین کا اٹھایا ہے وہ حلفاً کہہ دے کہ اس نے بھیک نہیں مانگی کہ مجھے فیس لیونگ دے دو, مجھے استعفے, میں خود استعفیٰ دیتا ہوں. آپ نے الیکشن کی طرف, ہم نے کہا ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن اصلاحات کے ساتھ جائیں گے اور اس پارلیمان کے تھرو جائیں گے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ قربانیاں ہم نے دی ہیں, ہمارے لوگوں نے دی ہیں, پورے پاکستان نے دی ہے. کسی کو آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس صوبے نے قربانی دی ہے اور اس صوبے نے قربانی نہیں دی ہے. آئین ہمارے اکابر نے بنایا ہے, پاکستان اس پر متفق ہے, اور ہم اسی متفقہ آئین کی دفاع کے لیے آج یہاں جمع ہے. اس لیے آپ یا کوئی بھی اس فورس کو تقسیم نہیں کر سکتی. یہ پولیٹیکل فورس ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم مزید قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن کسی کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس قسم کے بہت قانونی اور آئینی سوال پیدا ہو جاتے ہیں جب غیر آئینی کام کیا جائے. ہمارا اگر مطالبہ آج بھی شامل ہے, آج بھی موجود ہے, لیکن کوئی اعلان کر کے چلا گیا ہے نا. ہم نے جب یہ حکومت کے حصے تھے ہم بھی یہ پوائنٹ اٹھاتے رہے, اور ہم سب بہت سے ایسے رائے ہیں. لیکن جب ایک آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے فقدان رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم صاف و شفاف ارلی الیکشنز کی طرف بڑھے. اگر ہم غیر آئینی, غیر جمہوری طریقے سے کمپرومائزڈ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں, بھلے وہ ارلی ہوں گے, تو یہ جو سلیکشن کا بات 2018 میں شروع ہوا, آپ یہ سنتے رہیں گے. یہ ایک موقع ہے عدلیہ کے لیے, ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی اگر داغ ہے تو وہ داغ دھلا دے. پارلیمان پہ جو داغ لگا ہوا ہے ہم اپنے اوپر وہ داغ لگا دیں, اور دوسرے قوتوں کے لیے بھی موقع ہے کہ جو ان کے اوپر داغ ہے وہ دھلا دے. ہم پارلیمانی, آئینی اور جمہوری طریقے سے آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جائے, پاکستان کو موقع دے, پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے کہ وہ اپنے قیادت کو چناؤ کرے. اگر اس موقع پہ آئینی, جمہوری اور قانونی طریقہ نہیں اپنانا جاتا ہے تو پھر جو پاکستان کے عوام پہ اس کے اثر ہوگا ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. اور ہم سب پہ ذمہ داری ہے, سارے اداروں پہ ذمہ داری ہے, سارے سیاسی جماعتوں پہ ذمہ داری ہے کہ ذمہ داران طریقے سے, آئینی, جمہوری, قانونی طریقے سے یہ پروسیس کنکلوژن تک پہنچے. ورنہ ہم سب, ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, ہم تو اپوزیشن میں تھے, ہم تو 3 سال سے لڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا دو, مگر ہمیں
آئینی جمہوری اور صاف و شفاف الیکشنز کر کے دے تاکہ نہ میں عمران کہہ سکے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوا. شہباز صاحب اور بلاول صاحب سے میرا سوال ہے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ رائے بھی آئی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے تاکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر وہ کوئی ایسا رول پلے نہ کر سکے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو غالب امکان یہی ہے کیونکہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ ارلی الیکشن کال ہو گئے ہیں تو شاید اسی معاملے کو حل سمجھ کے آپ کو یہ رائے دی جائے کہ جی آپ ارلی الیکشن کی طرف جائیں. تو کیا ایسے ارلی الیکشن کو آپ سب جماعتیں قبول کریں گی اگر یہی سلیوشن دیا گیا موجودہ؟ بالکل نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ہم نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور جہاں پر پارلیمان جو ہے وہ سپریم باڈی ہے، وہیں پر عدالت عظمیٰ کا بھی یہ فرض ولی ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کو تحفظ دیتی ہے، اس کی ضمانت ہے. ہم امید کرتے ہیں جس طرح یہاں پر چیئرمین بلاول نے کہا، میں بھی اپنی آواز ان کی آواز سے ملاتا ہوں اور سب ہم ملاتے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ سے درخواست کریں گے کہ وہ فل کورٹ میں یہ بنائیں اور معاملہ لے کے آئیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور پارلیمان کو پارلیمان کے حقوق واپس ملیں، اور جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے. کیونکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ صحیح بات ہے کہ عمران نیازی نے جو حرکت کی ہے، اٹ از جسٹ لائک اے بل ان دا چائنا شاپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالت عظمیٰ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے. جہاں تک آپ کا اسپیکر کا سوال ہے، یہ بالکل ایک موقف تھا ہمارا متحدہ اپوزیشن میں کہ ہم فوراً شروع کریں، لیکن ٹائمنگ ہمارا مرضی ہے نا، ہمارا فیصلہ ہے. جو بھی نتیجہ ہے، جو بھی کنکلوژن ہوا ہے، سارے اپوزیشن نے کسی بھی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. کل ہم نے عدم اعتماد جمع کیا، اس عدم اعتماد جب جمع ہوا اسپیکر کے خلاف، تو اب there was a speaker against the speaker, there's also no confidence motion pending and against the prime minister. When there's Adam Etamad pending against the speaker, he no longer has the power to prorogue the assembly, and he has to keep the assembly alive for 7 days. That's why it's very upsetting کہ کل ہی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ہمارا اسمبلی سیشن بحال ہو ہمارا، اس لیے وہاں نہ صرف ہمارا عدم اعتماد نے کل مکمل ہونا تھا آئین کے تحت، مگر آج سے ہمارا عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف، کل سے ہمارا عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف بھی شروع ہوا. تو یہ آئین کے سوال ہے، جمہوریت کے سوال ہے، اور سوال عدالت ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں ہمارا آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور کیا قاسم سوری صاحب میں یہ اختیار ہے جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں ہے، جہاں ہمارا ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ایک اسٹے آرڈر پہ ڈیپٹی اسپیکر ہے جس کے 62,000 ووٹس ریجیکٹ ہوا تھا الیکشن کمیشن سے، مگر کسی وجہ سے ابھی تک اسٹے پہ چل رہا ہے. اس میں اتنا اختیار ہے کہ آدھا پارلیمان کو غدار کہلا سکتے ہیں. اس قسم کا مذاق ہمارا آئین کے خلاف ہمارا جمہوریت کے خلاف کھیلا گیا ہے ماضی میں. امید ہے کہ اس موقع کا فائدہ سب اٹھائیں گے تاکہ ہمارا آئین، ہمارا جمہوریت، ہمارا ریاست، ہمارا پاکستان کے ساتھ ہی مذاق بند ہو. That's not the way to frame it. ماضی میں جتنے بھی مشکلات رہے ہیں ہمارے جمہوری طریقہ کار میں، اور جتنے میں ہمارا عدلیہ ماضی کے عدالتوں کے فیصلے پہ تنقید کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ نے خود اپنے طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس سنا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس کیس کا حصہ بنیں نیا چیف جسٹس کی قیادت میں، تو ہم سب اس عدالت میں پیش ہوئے
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیدیں تو رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ماضیوں کی غلطیاں جو ہیں وہ پھر سے ریپیٹ نہیں ہوں گی. ہم امید رکھتے ہیں ہمارا اعلیٰ عدلیہ سے کہ اتنا اہم کانسٹیٹیوشنل بحران پہ ایک فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں, کسی ایک ادارے سے مخاطب نہیں ہیں, اور ہم پاکستان کی جمہوریت کا دفاع پہلے بھی کرتے تھے, آج بھی کر رہے اور کل بھی کرتے رہیں گے. جی اس کی یہ آج پریس کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے, اور پھر انشاءاللہ ہم عدالت عظمیٰ میں اپنا جو لیگل بیٹل ہے وہ اپنے قانونی ماہرین کے ذریعے اس کو ہم لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ سیاسی محاذ پہ ہم مشاورت کے ساتھ بھرپور فیصلہ کریں گے, اور عمران خان کو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے تا وقت کہ آئین توڑنے والے کو قرار واقعی سزا نہ مل جائے آئین اور قانون کے مطابق. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اپوزیشن لیڈر اور متحدہ اپوزیشن کے دیگر رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کا حصہ نہیں بنوں گا. صدر مملکت آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں, ہماری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. جبکہ مولانا اسد محمود نے بھی اسی بات کو دہرایا کہ نگراں حکومت بالکل بھی قبول نہیں.